صحیح مسلم حدیث نمبر 101۔ اسماعیل بن جعفر نے ابو سہیل سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالک کی حدیث کی طرح روایت کی، سوائے اس کے کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب ہوا اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کر دکھایا، یا فرمایا جنت میں داخل ہوگا اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کر دکھایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 102۔ ہاشم بن قاسم ابو نضر نے کہا ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے ثابت کے حوالے سے یہ حدیث سنائی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری طور پر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا گیا، تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی سمجھدار بادیہ نشیں آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ سے سوال کرے اور ہم بھی جواب سنیں۔ چنانچہ ایک بدوی آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا تھا، اس نے ہم سے کہا کہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ اس نے پوچھا آسمان کس نے بنایا ہے؟ آپ نے جواب دیا اللہ نے۔ اس نے کہا زمین کس نے بنائی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے سوال کیا یہ پہاڑ کس نے گاڑے ہیں اور ان میں جو کچھ رکھا ہے کس نے رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ بدوی نے کہا اس ذات کی قسم ہے جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور یہ پہاڑ نصب کیے، کیا اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ ہمارے دن اور رات میں ہمارے ذمے 5 نمازیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے درست کہا۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ ہی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے الچی کا خیال ہے کہ ہمارے ذمے ہمارے مالوں کی زکوٰۃ ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ بدوی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ ہی نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ اعرابی نے کہا آپ کے الچی کا خیال ہے کہ ہمارے سال میں ہمارے ذمے ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے صحیح کہا۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ ہی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگا آپ کے بھیجے ہوئے قاصد کا خیال ہے کہ ہم پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، اس شخص پر جو اس کے راستے کو طے کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وہ واپس چل پڑا اور چلتے چلتے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں ان پر کوئی اضافہ کروں گا نہ ان میں کوئی کمی کروں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کر دکھایا تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 103۔ باز نے کہا ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے ثابت سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہمیں قرآن مجید میں اس بات سے منع کر دیا گیا کہ بلا ضرورت کسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کریں۔ اس کے بعد باز نے اسی حدیث کی مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 104۔ عمر بن عثمان نے کہا ہمیں موسیٰ بن طلحہ نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے، جب ایک اعرابی یعنی دیہاتی آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا، اس نے آپ کی اونٹنی کی مہار یا نکیل پکڑ لی، پھر کہا اے اللہ کے رسول یا اے محمد مجھے وہ بات بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور آگ سے دور کر دے۔ ابو ایوب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے، پھر اپنے ساتھیوں پر نظر دوڑائی، پھر فرمایا
اس کو توفیق ملی یا ہدایت ملی۔ پھر بدوی سے پوچھا، تم نے کیا بات کی؟ اس نے اپنی بات دہرائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو، اب اونٹنی کو چھوڑ دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 105۔ محمد بن عثمان بن عبداللہ بن موہب اور ان کے والد عثمان دونوں نے موسیٰ بن طلحہ سے سنا، وہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ حدیث کی مانند بیان کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 106۔ یحییٰ بن یحییٰ تمیمی اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا، ہمیں ابو احوص نے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے موسیٰ بن طلحہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس پر میں عمل کروں تو وہ مجھے جنت کے قریب اور آگ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کی بندگی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر چل دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے ان چیزوں کی پابندی کی جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے، اگر اس نے اس کی پابندی کی تو جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 107۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو جو تم پر لکھ دی گئی ہے، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ وہ کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نہ کبھی اس پر کسی چیز کا اضافہ کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اس بات سے خوشی ہو کہ وہ ایک جنتی آدمی دیکھے تو وہ اسے دیکھ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 108۔ ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو سفیان سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان بن قوقل رضی اللہ عنہ آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب میں فرض نماز ادا کروں، حرام کو حرام اور حلال کو حلال سمجھوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 109۔ شیبان نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح اور ابو سفیان سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، نعمان بن قوقل رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، پھر اس سابقہ روایت کی طرح ہے اور اس میں یہ اضافہ کیا اور اس پر کسی چیز کا اضافہ نہ کروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 110۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا، آپ کیا فرماتے ہیں جب میں فرض نمازیں ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس پر کچھ اضافہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں اس عمل پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔